37 نمبر سطور میں لکھا ہے خداوند نے مسرور ہے وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ پوری کر دے گا۔ 112 نمبر سطور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب کیا نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو کیا کر؟ پہچان۔ ایک راہ کے ساری راہ، ہر ایک فیصلے میں، ہر ایک راہ میں، ہر ایک سٹیپ میں اپنے خدا کی رہنمائی کو حاصل کر۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کیا ہوگی؟ تازگی پانے کے لیے ایک خدا کا بندہ دیتا ہے ہڈیوں کی تازگی، ناف کی صحت کے لیے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار سے خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ آدھے مال سے کہ سارے اس کی خدا پوری توجہ کے ساتھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری طرف دیکھا جائے، میری عبادت کی جائے اور میرے لیے زندگی گزاری جائے۔ اس اقتدار کا سبب کا دن تو کیا کرنا؟ پاکنا۔ یہ سارا دن آپ نے مجھے ایسے دے دیں، یہ خدا کی ڈیمانڈ، خدا کا مطالبہ آرام کرنا اور عبادت۔ یشوع اور کالب کے بارے میں خدا تعریف کرتا ہے، یشوع اور کالب نے میری پوری پیاری سارے دل سے میری انہوں نے فرما برداری کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ساری پیداوار اور پہلے پھلوں سے خداوند نے خدا کی کیا کر؟ تقسیم۔ اس کا مطلب خدا یہاں عبادت کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، خدا دعا کے لیے نہیں کہہ رہا، خدا پرستش کے لیے نہیں کہہ رہا، خدا دینے کے تعلق سے۔ اور دینا کیسے ہے؟ ساری پہلی پرانے اہدنامہ میں بنی اسرائیل 5 طرح کی قربانیاں پیش کرتے تھے، سلامتی کا ذبیحہ اور رضا کی قربانی، پھر سوگندی قربانی، پھر خطا کی قربانی، پھر شکر گزاری۔ اور بھی قربانی، یہ 5 اہم ترین قربانیاں تھیں۔ میں کہتا ہوں نئے اہدنامہ میں 4 قسم کی اہم ترین قربانیاں ہیں جو دینے کے تعلق سے ہیں۔ وہ ایماندار شخص کو ضرور دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 خراج۔ متی کی جو 6 بار میں لکھا ہے جب تو خراج کرے تو اپنے سامنے نرسنگا نہ بجوا، بلکہ تیرا جب دہنا ہاتھ دے تو تیرا بایاں ہاتھ سے نہ جانے۔ اور یہ خراج کی بات ہے، یہ ہدیے کی بات نہیں۔ اکثر کسی کوئی شخص مجھے ہدیہ پڑھا رہے تھے، لوگ کہنا اچھا مٹھ بند کر کے پڑھانا چاہیے تھا، مٹھ بند کر کے خراج کے بارے میں۔ اور خادموں کو خراج نہیں دیتے، خادموں کو ہدیہ جات دیتے ہیں، شکر گزاری دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ کہ چلو جی پادری دے۔ اس کا مطلب ایماندار شخص کو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے خراج، غریبوں کی مدد کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اور پوری کیسے کرنی ہے؟ مٹھی بند کر کے کسی شخص کو پتہ بھی نہ چلے، ایماندار شخص ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس لیے متی رسول اس بیان کو لکھتا ہے جب تو خراب کرے تیرا دائنا ہاتھ، جب خراب کرے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ نمبر 2 اوفرنگ یعنی ہدیہ جات۔ ہدیہ جات لکھا ہے خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ خدا کیا رکھتا ہے خوشی سے دینے والے کو؟ حقیقت میں خدا جو دینے کے بارے میں کہتا ہے وہ انسان کا یا خصوصی طور پر ایماندار کے ذات
اور اس کے رویے کی بات کرتا ہے، تیرا رویہ کیسا میرے ساتھ، اور یہاں دینے کے تعلق سے رویہ کیسا ہے خدا بیان کرتا ہے، کلام بیان کرتا ہے اپنے سارے اپنی ساری پیداوار سے۔ تو جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو اپنا رویہ خدا کے سامنے پیش، کئی دفعہ بڑی مشکل دیتا جاتا ہے، دل نہیں کر رہا لیکن دینا چاہتے ہیں، یہ بھی رویہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں پھر بھی یہ خدا رویہ دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ نے حالات بڑے خراب نے، چلو تھوڑا جا خدا نو دے دو باقی بات، یہ رویہ بھی خدا ہے۔ اس کا مطلب خدا کو دینا ایماندار شخص کا رویہ، کیسے وہ خدا کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، کیسے وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے اپنی ساری پیداوار، اس کی جو آفرنگ ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے، مقدس پالوس رسول کہہ رہا ہے خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور جس کو خدا پسند کرتا ہے اس کے لیے خدا آسمان کو کھولتا ہے۔ آج تک کتاب میں لکھا ہے بادشاہ نے حمان سے کہا کہ جس کی بادشاہ عزت کرے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ حمان بڑا خوش ہو گیا، اس نے سوچا کہ میں سب سے قریب خدا ہے اپنے بادشاہ کے مالک کے، اور میرے لیے کوئی نئی آفر آئی ہوگی۔ اس نے کہا جس کی بادشاہ عزت کرے اس کو بادشاہ کا شاہی لباس پہنا کر، بادشاہ کے گھوڑے پر بٹھا کر، بادشاہ کی انگوٹھی پہنا کر اس کو بازاروں میں اس کے آگے نرسنگا پھونکا جائے اور کہا جائے جس کی بادشاہ عزت کرے اس کے ساتھ یہ سلوک۔ تو کیسا سلوک ہوا مردی کے ساتھ؟ سارے شہر میں نرسنگا بجوایا گیا اور اس کو بادشاہ کے گلے پر بٹھایا گیا، بادشاہی لباس پہنایا گیا، انگوٹھی بادشاہ کی پہنائی گئی، اس کے آگے نرسنگا بجوایا گیا۔ یہ بادشاہ نے عزت کی ہے، لیکن جب ہمارا خدا خوش ہو کر ہمیں بلیس کرنا چاہے پھر کیسی کرے گا؟ لیکن خدا کا خوش ہوگا جب وہ ہمیں پسند کرے گا، جب وہ ہمیں عزیز رکھے گا، اور خدا خوشی سے دینے والے شخص کو پسند کرتا ہے۔ اس کی کیسی بات ہوگی؟ اس کو کوئی کمی خدا رہنے دے گا؟ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے کیا ہو گیا ہے، مل گیا ہے، میں نے اپنے مقدس دل سے اس کو مسح، شرارت کا فرزند سے ناز آئے، میرا ہاتھ اس پر ٹھہرا رہا۔ یہ ہے خدا کے خوش ہونے کا ظل۔ اور جب کوئی شخص یا ایماندار خدا کو خوش کرے گا، اس کی عزت خدا کس طرح کرے گا، اس کو کس طرح اس کے لیے بلیسنگ جاری کرے گا، یہ وہ شخص پرسنلی تجربہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جو آفرنگ ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے ہم دیتے ہیں، جتنا ہمارے دل میں خدا ٹھہراتا ہے یا ہم خود ٹھہراتے ہیں، اتنا ہم خدا کو جب دیتے ہیں خوشی سے، خدا اپنی خوشی سے دینے والے کو کیا رکھتا ہے؟ بھائیوں کیا رکھتا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو؟ بہنوں خدا خوشی سے دینے والے کیا رکھتا ہے؟ پسند کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ کوئی شخص خوشی سے خداوند کو دے اور پھر اس سے وہ بلیسنگ، وہ برکات لے جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ فلپیوں کتاب میں پالوس رسول کہتا ہے، اس کے آخری بات کی 16ویں آیت تک پڑھیں تو لکھا چنانچہ تسلنیکے میں بھی میری احتیاط رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تم سے بھیجا، یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا بلکہ ایسا پھل چاہتا جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے بلکہ افراط سے ہے، تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں ایمپردوتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہوں۔
हदिया दुनिया कलीसिया ने पालूस यूसुफ को भेजा है और कहता है मेरे पास बहुत कुछ है पहले से, लेकिन तुमने जो भेजा है मेरा दिल खुश हो। और फिर कहता है वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा, जो हदिया आपने दिया वो खुदा को पसंद, क्योंकि आपने दिल से दिया है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुताबिक जलाल से मसीह यीशु ने तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा, ये दुआ देता है तुमने मुझे खुश कर दिया, खुदा को ये पसंद आ गया। मेरी दुआ है खुदा तुम्हारी हर एक जरूरत को कसरत से पूरा कर। ये है हदीये की ब्लेसिंग। 81 नंबर सूर में लिखा तू अपना मुंह खूब खोल, मैं उसे क्या कर दूंगा। जितना कोई शख्स दिल से और पूरे दिल से अपने खुदा की फरमाबरदारी करेगा वो शख्स खुदा का पसंदीदा शख्स बनेगा। इसलिए अपना लिखे अपने माल से अपनी सारी पैदावार से खुदावंद अपने खुदा की क्या कर तज़ीम। कभी कभार ऐसा होता है सारी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, जो बचता है वो किस लिए रखते हैं, किस लिए रखते हैं, खुदा के। लेकिन खुदा डिमांड करता है सबसे पहले मेरे लिए कुर्बानी करो। ग्रंथी खात में लिखा है अगर पहला पेड़ा पाक हो जाए तो सारा गुना हुआ आटा क्या हो जाएगा, पहला पेड़ा। अगर आप खुदा के लिए अपनी पैदावार में से सबसे पहले निकालते हैं, आपकी बाकी जो पैदावार है खुदा उसमें बरकत हो जाएगी। ये इकराम क्या है? अगर पहला पेड़ा पाक है तो सारा गुना हुआ आटा क्या हो जाएगा, पाक। कभी पहला पेड़ा कटे निकालने के लिए तो ब्लेस सारी पैदावार पहला ये है ब्लेस। इसके खिलाफ भी ईमानदार शख्स निकालने की खुदा डिमांड करता है। हदिया जात खुदा देने के लिए डिमांड करता है, इसलिए ईमानदार शख्स को खुदा देने के लिए कहता है। ये होता कहाँ जमा, खुदा को देने आके इंसान किसको देते हैं, जिस्मानी तौर पर किसको देते हैं, इंसान को देते हैं, कादम को देते हैं, किसी शख्स को देते हैं। लेकिन जमा कहाँ होता है, ये खुदा की हजूरी में खुशबू की मानिंद मकबूल पसंदीदा कुर्बानी वाली। मत्ती की इंजील में लिखा है अपना माल कहाँ जमा कर, जमीन पर अपना माल जमा ना कर, बल्कि अपना माल कहाँ जमा कर, आसमान पर, जहाँ ना कीड़ा लगता है, ना जंग लगता है, ना चोर नकल लगाता है। जिसका मतलब जो कोई शख्स खुदावंद के लिए देता है उसका आसमान पर जमा होता है, वहाँ खराब नहीं होता। जो कोई भी खुदा के लिए देता है उसका आसमान पर मशहूर महफूज। पिछले दिनों मैं न्यूज पे देखा था 55 करोड़ का डाका बैंक में पड़ा है। उन्होंने असली सोना निकाल लिया, जो नकली सोना है वो रख दिया है। चोरों ने, डाकुओं ने नकब लगा ली, लेकिन आसमान पर जमा किया हुआ जो माल है वो चोरी नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, वो जाया नहीं होगा, बल्कि उसका दुगना बढ़ेगा। अक्सर कादम दुआ करते इसको दुगनी बरकत दे। दुगनी बरकत 10 रुपए अगर हदिया देगी या खुदा को देगी तो दुगने कितने होंगे, कितने होंगे दुगने? अगर 100 दवा निकलेगी ना दुगने होंगे। जब 10 दिए तो फिर कितना
مطلب کتنا ملا ہمیں؟ کتنا ملا؟ سادہ میں بچت کنی ہوئی ہے؟ 100 دیا پھر کتنی بچت ہوئی؟ 100 10 بجے چاہیے کہ 100 چاہیے؟ یہ خدا کا کلام، اس لیے خوشی سے دینے والے کو خدا پسند ہے۔ نمبر 2، پہلا پھل نکالنے والا شخص خدا کا پسندیدہ شخص، اس لیے خراب دینے کے لیے خدا کہہ رہا ہے، ہدیہ جات دینے کے لیے خدا کہہ رہا ہے۔ ہدیہ جات سے ہماری جو قطعیں ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے، سیموئیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، اس لیے ایلیا گھرانے کے بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلیا گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحے سے صاف ہوگی نہ ہدیے سے۔ اس کا مطلب ہدیہ جات دینے سے ہماری خطائیں خدا معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہدیہ جو ہے یہ جو کچھ خدا نے دیا ہے، جو کچھ خدا دل میں رکھتا ہے، جو کچھ آپ کے دل میں آتا ہے ہمیں دینا چاہیے، لیکن جو خوشی سے دیں گے اس میں خدا کی بلیسنگ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اگر ٹوٹے دل کا دم دینا بھی ہے لیکن بڑے پریشان ہو کے دے رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے خدا ایسی بلیسنگ ہماری زندگی میں جاری نہ کرے۔ اس لیے لکھا ہے، خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ تنو بڑی کاٹ بات ہے کرنے لگی۔ خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز، پسند کرتا۔ نمبر 3، شکر گزاری کی قربانی خدا پسند کرتا۔ ہم دعا میں بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بات میں کر رہا ہوں ایسی شکر گزاری جس میں خرچ کیا جائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، شکر گزاری کی قربانی گزراننے والا خدا کی کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے۔ 50 کا مضمون ہے، شکر گزاری کی قربانی پیش کرنے والا شخص خدا کی عزت کرتا ہے۔ اس لیے اپنی شکر گزاریاں جس میں کچھ خرچ ہو وہ خدا کی حضوری میں، خدا کہہ رہا ہے میری حضوری میں اپنی شکر گزاری پیش کی۔ ہم خالی دعا میں بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں، لکھا ہے ہونٹوں کا پھل شکر گزاری کر لیا، خدا تجھے کیا ہے؟ پسند ہے۔ لیکن یہ ہم دینے کی بات کر رہا ہے، اپنی ساری پیداوار سے، پیداوار کے پہلے پھل سے خدا کی کیا کر تعظیم۔ اس کی خدا عبادت کے لیے، دعا کے لیے، پرستش کے لیے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن خدا دینے کے لیے دینے کے لیے دینے کے لیے خدا مطالبہ ہے، مجھے دو پھر میں تمہیں اس کے عوض برکت۔ آپ تجربہ کریں، آپ اپنی قربانی دینے کے تعلق سے خدا کی حضوری میں پیش کریں گے، آپ کا ریٹرن اسی وقت خدا جاری کرے گا۔ خدا کے بارے میں لکھا کوئی انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، بلکہ وہ خدا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے خدا ہم کیسے بھی ہیں، کیسی بھی حالت ہے، خدا ڈیمانڈ کرتا ہے میری حضوری میں شکر گزاری کی قربانیاں کر کرو، پیش کرو، ہدیہ جات پیش کرو، خراج پیش کرو۔ ایلیا نبی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے تواریخ کی کتاب میں ایک بیوہ جو تھی، قحط کے دن تھے اور وہاں قحط بڑا سخت تھا، اور بیوہ کیا کر رہی تھی؟ لکڑیاں چن رہی تھی۔
ایلیا نبی اس کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، اور وہ گھر جانے لگتی ہے، کہتا ہے سب میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی لیتے آنا۔ بیوہ بڑا غصہ چڑھا، آندھی ہوگی پادری کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں، قحط بڑا سخت ہے اور میرے پاس ایک منٹھی آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، یہ لکڑیاں جو میں چن رہی ہوں یہ میں چن کر لے کے جاؤں گی گھر میں، اور جو منٹھی آٹا ہے جو تیل ہے روٹی پکاؤں گی، اور میں اور بیٹا میرا بیٹا کھائیں گے، اور ہم اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں۔ روٹی کھانے سے مرے گی نہیں، اس کے پاس آئندہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے نے کہا یہ کھائیں گے مر جائیں گے۔ مقدس ایلیا نبی نے کہا نہیں، جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کر، تجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب تک قحط رہے گا تیری مٹی میں سے آٹا نہیں ختم ہوگا، تیری کپی میں سے کسی کا، لیکن تو سب سے پہلے میری ہے۔ کبھی کبھی حالات ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا میرے لیے مجھ سے نہیں ہے، اور ضروریات ہیں، پرابلمس ہیں، لیکن خدا ڈیمانڈ کرتا ہے سب سے پہلے مجھے، پھر باقی بلیسنگ میں جائے۔ نمبر 4، خدا ڈیمانڈ کرتا ہے پوری دائمی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اور پھر میرا کیا کرو؟ امتحان، پھر میرا امتحان کرو، میں آسمان کے درچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ خدا نے یہ کیا تیرے حالات اپنے حالات کے مطابق ہدیے کے بارے میں لکھا جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ دے، اور جو کچھ ہمارے دل میں وہ ہدیہ جاتا ہم دے سکتے ہیں، لیکن دائیکی کے بارے میں لکھا ہے پوری دائیکی ذخیرہ خانہ، پھر میرا امتحان، پھر میں تجھے آسمان کے نیچے کھول کر برکت کے لیے برساتا ہوں۔ جب پوری پیروی کریں گے، سارے دل سے اپنے خداوند کو دیں گے، پورے دل سے اپنے خداوند کو دیں گے، خدا آسمانوں کا خدا ہے، خدا کائنات کا خدا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں کبھی کبھی نہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ مطالبہ خدا کیا کرتا ہے؟ پوری کہاں لے کے آؤ؟ ذخیرہ خانہ۔ کبھی کبھی ہم دہی بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی اسی میں سے کر دیتے ہیں، شکرگزاری بھی اسی میں کر دیتے ہیں، اور ہدیہ جات بھی اسی میں سے۔ یہ چاروں الگ الگ خیرات فرق مطالبہ کرتا ہے خدا، آفرنگ فرق مطالبہ کرتا ہے خدا، ڈیمانڈ کرتا ہے، شکرگزاری کی ڈیمانڈ خدا کرتا ہے، اور دہی کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے، سارے الگ الگ۔ اور ہمیں بطور ایماندار خدا کے کلام کی بلیسنگ اور اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کے لیے ان ساری شکرگزاریوں اور ان سارے مطالبات پر ہمیں خدا کی حضوری میں پورے دل سے پورا کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق دینے کے لیے تیار کرے گا، خدا کا وعدہ ہے اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں۔ بنی اسرائیل دائیکی میں گڑبڑ کرتے تھے، اور خدا نے ان کو کہا تم اپنی جو آمدنی ہے یا روپیہ پیسہ ہے اس میں ڈال دو اپنی کمائی سوراخ دار تھیلیاں۔ تو سوراخ دار تھیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ دل کی ڈاکٹر کے پاس اتنے پیسے چلے، یا گم ہو گئے، کار کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، جو شخص خدا کا پیسہ خدا کے لیے خرچ نہیں کرے گا، خدا اس پیسے کے صلہ سے اس کو برکت دے گا۔
ایک عالم کہتے ہیں جو خدا کو ہم دیتے ہیں اس کا رزق خدا دیتا ہے، جو خدا خود لیتا ہے کچھ بنے، جو ہم دیتے ہیں اس کی برکت ہے، جو خدا لیتا ہے اس کی برکت نہیں۔ جو ہم دیں گے خدا کو دل سے اور خدا پسند کرے گا، اس کا وعدہ ہے، اس کا گناہ خدا ہمیں لوٹائے گا، لیکن جو شخص نہیں دیتا اس کا کسی نہ کسی طرح نقصان ہوتا چلا جائے گا، اس کا رزق۔ اس شخص خادم نے سادہ سی بات کی کہ جو خدا کو دیتے ہیں اس کی برکت ہے، جو خدا دیتا ہے اس کی برکت نہیں۔ تو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے ہم پورے دل سے کیا کریں؟ رات پورے دل سے کیا کریں؟ ہدیہ دیں۔ پورے دل سے کیا کریں؟ شکرگزاری کریں۔ پورے دل سے کیا کریں؟ پوری دلیل۔ اور اس میں بڑے سوال کئی لوگ کرتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں یہ ہے، نئے عہد نامہ میں یہ ہے، خدا نے اگر وعدہ کیا ہے ہمیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ برکت واسطے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بیج اگر کوئی شخص بیج نہیں خدا کے کھیت میں بوئے گا وہ کبھی نہیں، جو بیج بویا نہیں جائے گا وہ پھلدار نہیں، جو بیج کھایا جاتا ہے وہ پھلدار نہیں، جو بیج بویا جاتا ہے وہ پھلدار ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے مطالبے کو ہم نہیں پورا کریں گے، اس کو کھا جائیں گے، وہ نہیں بویا جائے گا، وہ نہیں اگے گا، پھل نہیں۔ تو جب ہم بیج بوئیں گے خدا کی بادشاہی میں، اور جب بویا جائے گا خدا کی بادشاہی میں، بیج کبھی رائے گا نہیں جاتا کہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی پر غور کریں۔ کتنے ہدیے خدا مطالبہ کرتا ہے؟ نمبر 1 خراج نکالیں، دیں کسی نہ کسی۔ نمبر 2 آفرنگ، جتنا زیادہ دل میں خدا رکھتا ہے یا آپ رکھتے ہیں اتنا زیادہ خوشی، جو کچھ خوشی سے ہے اس کی بلیسنگ، اس کی خدا برکت جاری کرے۔ جو پریشانی سے یا مجبوراً اس کی برکت نہیں ملی۔ کبھی کبھار اگر فنڈ لگتے چرچ میں تو ہے تو میں نے تو فنڈ دینا ہے، خوشی سے دے رہے ہیں کہ مجبوراً کہا گیا ہے ایک انتظام کے مطابق، لیکن اسی فنڈ کو اگر ہم خوشی سے دیں گے تو برکت جاری ہوگی، دل کی خوشی سے نہیں دیں گے وہ تو دینا ہی ہے، لیکن خدا اس کی بلیسنگ جاری نہیں۔ نمبر 3 شکرگزاری، ایسی شکرگزاری جس میں کچھ خرچ خدا اس کی ڈیمانڈ، جس میں روپیہ پیسہ خرچ اس کی ڈیمانڈ خدا ہے۔ نمبر 4 خدا دائیکی کی ڈیمانڈ۔ ایک حوالہ ہم دیکھیں گے عبرانی خط میں، خدا چاہتا ہوں اس کو دے، مطلب انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، خدا پاکی فیصد کہتا ہے زیرے اور سوم میں دائیکی دیتے ہو لیکن باقی چھوڑ دیتے ہو جو بڑی چیزیں ہیں، یہ بھی کرو اور وہ بھی نہ چھوڑو، تو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے آپ اس کو ضرور پیش کریں۔ عبرانی خط 7واں باب اس کی ہم دیکھیں گے آیت پر غور کرتے ہوئے۔ چوتھی آیت میں کہ پس غور کر کہ ایک ایسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہام نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دائیکی دی۔ یہ پرانی بات کر رہا ہے جو پہلے سے مشہور ہے۔ اب لادی کو رات میں جو کہانت کا خدا پاتے ہیں ان کو حکم ہے، ان کو کیا ہے؟ حکم ہے، یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم کی سلب سے پیدا ہوئے شریعت کے مطابق دائیکی لے، مگر جس کا نسب نامہ ان سے جدا اس نے ابراہیم سے دائیکی لیے جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے،
اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے بڑھ کر پاتا ہے. یہاں تو مرنے والے آدمی ڈائریکٹلی لیتے ہیں مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کی حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے. اس لیے یہ جو ڈیمانڈ ہے خدا کی حکم ہے اس کو بھی ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی ہدیہ ہے سارے کرنے کا. اس لیے آپ کے سامنے یہ تصویر ہونی چاہیے خدا کس کی ڈیمانڈ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. خدا کیا کہ مجھے دے اور دیکھ کے میرا امتحان کرے پھر بلیسنگ اور وعدے آپ کی زندگی میں نہ کریں. تو اگر خدا کے وعدوں کو آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آئیں خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں جگہ ہاللیلویا. آئیں اپنے وعدوں کے سچے خدا کے سر کا تالی بجائیں گے. وہ مخصوص ہے اور اپنے وعدے پورے کرنے کے تیار ہے. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے وعدے اپنی زندگی اس کے وعدے پورے ہونے دیتے ہیں یا نہیں. آئیں اپنی قربانی کریں.